الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم المبعوث الی العرب والعجم وعلی آلہ واصحابہ معدن الجود والکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین، حاضرین، تمام حمد و ثنا کے لائق وہ بار الہ ہے جو عرش علا کی بلندیوں سے لے کر تحت الثری کی گہرائیوں تک ہر چیز کا خالق و مالک ہے، معبود حقیقی اور معبود برحق ہے۔ ہزارہا درود و سلام خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے اس خالق کائنات نے ہم مسلمانوں کو ہر طرح کی نعمات سے نوازا، مگر اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طفیل کسی ایک نعمت پر احسان تک نہ جتلایا۔ اس رب ذوالجلال نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا اور حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی۔ اور آج کی رات یہ لیلۃ القدر ہے اور یہ بہت سی برکتوں والی رات ہے، اور ایک اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر والی رات لوح محفوظ پر قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ اور آج عظمت قرآن پر چند منٹ کی گفتگو ہوگی، لیکن آپ جو ہے سماعت کرنے کے لیے یہ جو تھوڑے سے منتشر ہو کے احباب بیٹھے ہیں، ان سے التماس ہے کہ تھوڑا سا آگے آ کر اور مجتمع ہو کے بیٹھیں۔ شکریہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے سکھائے۔ اب قرآن چاہے تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے ناظرہ سکھائے، چاہے حفظ کروائے یا حفظ کرے، یا فقہ کی مسائل کے صورت میں ہو، عقائد کی صورت میں ہو، جس طرح بھی ہو، یہ تمام کے تمام قرآن پاک کی تعلیم و تعلم کے زمرے میں آتے ہیں۔ دوسری حدیث، جو لوگ حافظ بنتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عن معاذ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدا تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ یعنی جو لوگ قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں اور قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام جانتے ہیں، ان کے والدین کو
ان کی شان الگ ہے. ان کے والدین کو کل قیامت کے دن نورانی تاج پہنائے جائیں گے اور ان کی روشنی سورج کی مثل ہوگی. جس طرح کہ سورج جو ہے تمہارے گھروں کو چمکاتا ہے، اس طرح کل قیامت کے دن ان کے والدین کے سر پر تاج ہوگا. اور حافظ کی شان یہ ہے کہ خدا رحمان فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تم نے صعوبتیں برداشت کر کے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اب تیرے لیے یہ حکم ہے آرام سے پڑھتا جا، الحمد سے شروع کر، اور جس جگہ والناس کی سین ہوگی، جس جگہ سین ہوگی وہاں تمہاری منزل ہوگی. اور اس وقت حافظ جو ہے اس پر کوئی پابندی نہیں کہ تیز پڑھے یا آہستہ، بلکہ وہ اپنی موت سے پڑھتا جائے گا، اور جہاں اس کی منزل ہوگی وہاں اسے اس کی منزل عطا کر دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. اور یہ قرآن پاک انگریز جو سازش کرتے ہیں، قرآن پاک کو جلاتے ہیں، یہ مسئلہ کیا ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ قرآن پاک مسلمانوں کے پاس جو ہے یہ حقانیت کی دلیل ہے، یہ مسلمانوں کے سچا ہونے کی دلیل ہے. اور جس وقت قرآن پاک اترا اور جو سازش کرنے والے معاندین تھے ان کو کہا گیا کہ تم اس کی مثل کوئی ایک سورت بھی لے آؤ اور اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، اور قیامت تک وہ چیلنج زندہ ہے. اس چیلنج کو ختم کرنے کے لیے یہ قرآن پاک کو جلاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. اور جس وقت قرآن پر اور اسلام پر آنچ آتی ہے، اور پھر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کربلا کے مجاہد ہوتے ہیں. اور جب عرب کے لوگ پہلے گوہ کا گوشت کھاتے اور اونٹنی کا، یعنی ان کے پاس قحط ہوتا تھا، اور جو دوسرے ممالک تھے، کسریٰ کی سلطنت تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ عرب غیر مہذب ہیں. تو جس وقت قرآن پاک اترا تو ان کی تہذیب بدل گئی. پھر انہوں نے ان مجوسیوں کو جلولا سے حلوان تک بھگایا. قادسیہ سے یہ جنگ شروع ہوئی، اور درمیان میں کئی مقامات آتے ہیں جن کو مسلمانوں نے اپنے پاؤں تلے روندا. حتیٰ کہ وہ جو کسریٰ کا قصر ابیت تھا، یعنی سفید ان کا محل، ان کو بھی اپنے پاؤں سے روندا. جن کے چھوٹے ہوتے وہ کہانیاں سنا کرتے تھے، ان کی صرف کہانیاں سنتے تھے، اس دن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے، ایک مرتبہ عتبہ سرداران قریش میں سے عتبہ آیا اور حضور کے بارگاہ میں آ کر کہنے لگا کہ آپ جو ہے دعوت اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائیں، اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیں تو ہم آج آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا جائے. اور اگر آپ جو ہے مال چاہتے ہیں، ہم سارے کا سارا مال آپ کی بارگاہ میں لے آتے ہیں. اور آخر میں اس نے ایک اور بات کی جو نہایت ہی غیر مہذب تھی. وہ کہنے لگا اگر آپ جو ہے جادو کا شکار ہیں تو ہم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں، جتنا پیسہ لگا ہم بھر دیں گے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ حامیم کی جو ہے تلاوت شروع کر دی، اور جہاں عاد اور سمود کے عذاب کا بیان آیا، جب وہاں پہنچے تو عتبہ نے حضور کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیں، خدا کا واسطہ آپ، اور قسمیں دے کے کہنے لگا، رشتہ داریوں کا واسطہ دے کے کہنے لگا، اور کہنے لگا کہ کہیں عذاب نہ آ جائے. اور یہ اس وقت عرب کے لوگ بہت بڑے شاعر تھے اور عربی میں بہت بڑے ماہر تھے، کلام کو اس طرح بنا کر اگلے کے سامنے پیش کرتے تھے کہ اگلا جو ہے وہ اس کی آنکھیں چکا چوندھ رہ جاتی تھی. تو اس وقت یہ چیلنج آیا کہ تم ایک آیت بھی بنا دو. تو اس وقت انہوں نے آیت نہیں بنا سکے اور نہ بنانے کی کوشش کی. انہیں پتا تھا اگر ہم نے اس طرح کی آیت بنانے کی کوشش کی تو ہم پر بھی کہیں وہ عذاب نہ آ جائے.
ہم پر بھی کہیں وہ عذاب نہ آ جائے۔ تو اس وقت یہ شان اعجاز دیکھ کر عتبہ اٹھ کر اپنی قوم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میری بات مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ آج میں نے ان کے منہ سے ایسا کلام سنا ہے، نہ وہ کسی شاعر کا ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کاہن کا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کا شان اعجاز۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں قرآن پاک سن کر اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔